السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں پارے کے ہم نے 8 رکوع کیے تھے، اس سے آگے آج شروع کرتے ہیں۔ کل بھی پورا نصف ہم نہیں کر سکے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ کیمو تھراپی کے اثرات تھے اور وہ تو ابھی بھی جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ کیمو تھراپی کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ میں اس لیے بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں ذرا منجا ہوا کھلاڑی ہوں۔ سیکنڈ ٹائم میں یہ اس کو ٹالریٹ کر رہی ہوں الحمدللہ، اللہ کے فضل سے۔ اس کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اگر اس کے مطابق کام چلتے رہے نا تو معاملات پھر ٹھیک ہی رہتے ہیں۔ پہلی دفعہ تو اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ تجربہ ہو گیا ہے کہ اس میں کوئی بھی کیمو تھراپی جب ہوتی ہے نا، کینسر کا جو علاج ہے، جو اس کی ادویات ہیں، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے وامٹنگ اور معدے کے مسئلے ہوتے ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، سر چکر آتا ہے، بولنے میں دقت ہوتی ہے، سننے میں دقت ہوتی ہے، یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور بعض اوقات ڈائریا بھی ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے لیے پھر ہمیں ساتھ ساتھ اس کی میڈیکیشن کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ڈاکٹر اتنا کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، تو وہ ویل بیفور ٹائم، جیسے آپ نے کھانا کھانا ہے تو کھانے سے پہلے آپ کوئی موٹیلیم لے لیں، وامٹنگ کی ٹیبلٹ لے لیں، کوئی رائزک یا کوئی نیکسم وغیرہ ہضم ہونے کے لیے بھی لے لیں، اور اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، پیتے رہیں، جوس پئیں، یخنی پئیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور فروٹ کھائیں۔ جتنی ڈائٹ اچھی رکھیں گے، جتنا موریل ہائی رکھیں گے، تو یہ الحمدللہ اس کے اثرات جو ہیں آپ اس کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ باقی تو معاملات سارے اللہ ہی کے سپرد ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے دوران اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے معاملات اللہ کو سونپ دیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجات ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ یہ اللہ کی سپردگی میں جب ہم اپنے آپ کو دے دیتے ہیں نا، تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ بہت سے لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس میں سے بھی کئیوں نے پوچھا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں ول پاور کے ساتھ، اور موریل ہائی رکھ کے، اور اللہ کے ساتھ جڑ کے، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ کے، اپنے آپ کو مصروف رکھ کے۔ تو باقی تو زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، اور اسی کے پاس سب نے جانا ہے، کوئی بیماریوں سے نہیں مرتا۔ ٹائم جب آتا ہے تو انسان رات کو سوتا ہے اور صبح نہیں اٹھتا، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیفوں میں ڈالتا ہے وہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، گناہوں کی معافی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے بندے کو دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے۔ ہر تکلیف آنے پہ یہی کہنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے اللہ، مجھے اس مصیبت پہ مجھے اجر دینا جو تو نے مجھے دی ہے، اور مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرمانا۔ اور اللہ بہتر نعم البدل عطا کرتا ہے۔ میں تو صرف یہ سوچا کرتی ہوں کہ مومن کو تو بڑی امیدیں ہوتی ہیں نا، اس لیے وہ بڑی خوشی سے سہ جاتا ہے ہر بات۔ وہ بیچارے جو دین سے، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ تکلیفیں کیسے برداشت کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کو تو کوئی امید بھی نہیں ہوتی آگے۔ مومن کا تو معاملہ اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا ہی عجیب ہے، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کر کے اجر پاتا ہے، جب کوئی اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کر کے اجر پاتا ہے۔ ہر معاملے میں اسے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تکلیفوں کو کیش کرانے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ اجر عطا فرمائے۔ تو میرے لیے بھی آپ سب نے یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، حوصلہ دے، اور یہ کام میرا نہ رکے، اور اللہ تعالیٰ میری آخرت کی نجات کا اس بیماری کو ذریعہ بنائے، اور میرے علاج کو ذریعہ شفا بنائے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ آیت نمبر ہے 17، 10واں پارہ۔
नौमा रुकू। मा काना लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र उलाइका हबितत अमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। मुशरिकीन का ये काम नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों के खादिम बने, हालांकि अपने ऊपर वो खुद कुफर की शहादत दे रहे हैं। उनके तो सारे अमाल ज़ाया हो गए और जहन्नुम में उन्हें हमेशा रहना है। अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने वाले तो वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह और रोज़ आखिरत को माने और नमाज कायम करें और ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरें। इन्हीं से तवक्को है कि सीधी राह चलेंगे। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की मुजावरी करने को उस शख्स के काम के बराबर ठहरा लिया है जो ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, और जिसने जांफशानी की यानी जिहाद किया अल्लाह की राह में? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि खाना काबा के जो मुजावर थे, खाना काबा के जो मुतवल्ली थे, जो खाना काबा में हाजियों की खिदमात सर अंजाम देते थे, यहाँ उनके बारे में फरमाया जा रहा है, बल्कि फैसला कर दिया गया है कि बैतुल्लाह की तौलियत जो है अब उनके पास नहीं रहेगी। मुशरिकीन कुरैश सिर्फ इस वजह से इसके मुस्तहिक नहीं हो सकते कि वो हाजियों की खिदमत करते रहे हैं, लिहाजा अब भी वो इसके मुतवल्ली रहेंगे। अब ये ओहदा उनके पास नहीं रहेगा। अल्लाह के नज़दीक तो ये दोनों बराबर नहीं है और अल्लाह ज़ालिमों की रहनुमाई नहीं करता। ला यस्तवूना इंदल्लाहि अल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, आयत नंबर 20। अल्लाह के हाँ तो उन्हीं लोगों का दर्जा बड़ा है जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने उसकी राह में घर बार छोड़े हैं, यानी हिजरत की है। लदीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, और जानो माल से जिहाद किया है। व उलाइका हुमुल फाइजून, वही लोग कामयाब हैं। उनका रब उन्हें अपनी रहमत और खुशनुदी और ऐसी जन्नतों की बिशारत देता है जहाँ उनके लिए पायदार ऐश के सामान हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह के पास खिदमात का सिला देने को बहुत कुछ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलियाअ इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। है ईमान वालों, अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफीक ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें। तुम में से जो उनको रफीक बनाएंगे वही जालिम होंगे। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे अजीज़ व अकारिब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वो कारोबार जिनके मंदा पड़ जाने का तुम्हें खौफ रहता है और तुम्हारे वो घर जो तुम्हें पसंद हैं, अगर ये तुम सारी चीज़ें, अगर ये तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से अजीज तर है ना, तो इंतज़ार करो उस वक्त का कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए, और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं किया करता। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, रुकू नंबर 10। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन। अल्लाह इससे पहले बहुत से मौके पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अभी ग़ज़वा हुनैन के रोज़ उसकी मदद की शान तुम देख चुके हो कि उसने किस तरह तुम्हारी मदद की। ग़ज़वा हुनैन पेश आया था शवाल 8 हिजरी में, फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद। इन आयात के नज़ूल से 12-13 महीने पहले मक्का और ताइफ के दरमियान वादी हुनैन में ये पेश आया था। ठीक है, यानी 12-13 महीने पहले, ये आयात 12-13 महीने बाद नाजिल हुई हैं। इस ग़ज़वा में मुसलमानों की तरफ से 12,000 फ़ौज थी। मक्का नया नया फ़तह हुआ था, लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हो रहे थे और दूसरी तरफ कुफ़ार उनमें से बहुत ही कम थे। लेकिन इसके बावजूद कबीला हवाज़न के तीर अंदाज़ों ने मुसलमानों का मुंह फेर दिया और लश्कर इस्लाम बुरी तरह नाकाम हुआ, पसपा हुआ। उस वक्त सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद मुट्ठी भर जान निसार सहाबा थे जिनके कदम अपनी जगह पे जमे रहे थे, और उन्हीं की साबित कदमी का नतीजा था कि दोबारा फौज की तरतीब कायम हो सकी थी और बिल आखिर फतह मुसलमानों के हाथ आई। वरना फतह मक्का से जो कुछ हासिल हुआ था उस सब इसमें बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा हुनैन में खोना पड़ना था अगर मुसलमानों को ये फतह नसीब ना होती। ऐसे मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जम के खड़े हुए थे
اور فرما رہے تھے انن نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور چند لوگ آپ کے ساتھ تھے اور آپ ان کو پکار رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مسلمانوں کو منظم کیا آپ کی سرکردگی میں، اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ فرمایا اس وقت تمہیں شکست ہوئی کیوں تھی؟ اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد پہ ناز ہو گیا تھا، مگر وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ بتایا نا کہ 12,000 کا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور کفار کا لشکر اس سے بہت کم تھا، اور ان کے ذہن میں نیا نیا مکہ فتح ہوا تھا اور اپنے ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، یہ کثرت پھر تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل فرمائی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنی تسکین نازل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومنین پر، اور وہ لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں کے لشکر، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ توبہ کی توفیق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس غزوہ حنین میں جن کفار نے شکست کھائی تھی وہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہیں اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں۔ یعنی آئندہ کے لیے ان کا حج اور ان کی زیارت ہی بند نہیں ہے، بلکہ مسجد حرام کی حدود میں ان کا داخلہ بھی بند ہے۔ اور وہ دن اور آج کا دن مکہ میں کسی غیر مسلم کا داخلہ الاؤ نہیں ہے۔ آج بھی مکہ سے باہر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا اونلی فار مسلمس، صرف مسلمان اس سرزمین میں داخل ہو سکتے ہیں، اور یہ اسی آیت کی روح سے ہے۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے کہ اگر باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، غیر مسلم نہیں آئیں گے، تو پھر ہمیں ہماری تجارت کیسے چلے گی؟ فرمایا اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم حکیم، اللہ تو ان اللہ علیم حکیم، اللہ علیم بھی ہے حکیم بھی ہے۔ اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کفار کے داخلے کے باوجود اس شہر میں کتنی خوشحالی رکھی ہے، اللہ نے کیسے ان پہ اپنے فضل و کرم کی بارشیں کی ہوئی ہیں۔ میں جنگ کرو، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ جزیہ دینا بذات خود چھوٹا بننا ہے، یعنی لڑائی کی ان کے ساتھ لڑائی کرنے کا صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ وہ ایمان لیں اور دین حق کے پیروکار بن جائیں، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کی حکمرانی ختم ہو جائے، وہ زمین میں حاکم بن کر نہ رہیں، بلکہ زمین کے نظام کی باغیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوں، اور اہل کتاب ان کے تابع بن کر رہیں۔ یہ ہے مقصد۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، ان کی بھی خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، یہ ان کی بھی باتیں، اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ اب رب بنانا کس معنوں میں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے مسلمان ہوئے، پھر
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا. انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے قرآن کی کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں، یعنی تمہارے علماء اور رہبان، اسے تم حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو. حضرت عدی نے فرمایا کہ ہاں ایسا تو ہے، ضرور ہم یہی کرتے ہیں. فرمایا بس یہی ان کو رب بنانا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز اور ناجائز کی حدود خود مقرر کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے مقام پر خود بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدائی کا مقام ان کے ہاتھ میں ہے، اور جو ان کے حق شریعت سازی کو تسلیم کرتے ہیں وہ پھر سمجھو کہ انہی کو خدا مان لیتے ہیں. ان کے علماء اور درویش یہی کرتے تھے، اپنی مرضی سے لوگوں پر کچھ چیزوں کو حلال کر دیتے تھے، کچھ کو حرام کر دیتے تھے. تو فرمایا کہ ان کو اللہ کے سوا تم لوگوں نے رب بنا لیا. اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، پاک ہے وہ ان شرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. سبحانہ اما یشرکون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. وَیَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ اسے پورے دین ادیان پہ غالب کر دے، پوری جن سے دین پر غالب کر دے. دین کا لفظ عربی زبان میں اس نظام زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند تسلیم کر کے اس کی پیروی کی جائے. بعثت رسول کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس دین حق کو آپ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں یا نظاموں پر غالب کر دے. رسول کی بعثت کبھی بھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی وہ لے کر آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع بنے، اور بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے. اگر کوئی دوسرا نظام زندگی بھی رہے تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا پڑے گا، جیسا کہ جزیہ دے کر. ذمیوں کا نظام زندگی جو ہے جزیہ دینے کے بعد بھی رہتا ہے، لیکن وہ غالب ہو کر نہیں رہتے، بلکہ دین حق کے ماننے والے اور ذمی بن کر رہتے ہیں. جو جزیہ دیتے ہیں وہ پھر ذمی بن کے رہتے ہیں، چھوٹے بن کر رہتے ہیں. تو یہاں پہ یہی بات فرمائی گئی ہے تاکہ وہ چھوٹے بن کر رہیں، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم. جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے کنز بنا کے رکھتے ہیں، یکنزون، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا
آ جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ کون کون سے؟ رجب، ذی القعد، ذی الحج اور محرم۔ رجب میں زیادہ تر لوگ عمرہ کرتے تھے، اور باقی 3 مہینے حج کے لیے، حج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے، تاکہ ان دنوں میں لوگ امن و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے جائیں، اور اس میں کوئی کسی پہ ظلم نہ ہو، چوری نہ ہو، جنگیں نہ ہوں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ اب یہاں لڑنے کی بات اس لیے ہوئی کہ اگر مشرکین ان مہینوں میں بھی لڑنے سے باز نہ آئیں تو جس طرح وہ متفق ہو کر تم سے لڑتے ہیں تم بھی لڑو۔ پھر انہوں نے اگر حرام مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھا تو اب یہ نہیں ہے کہ تم چپ کر کے ان کی مار کھاتے رہو گے، پھر تم بھی جواب دو۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے۔ نسی کیا ہوتی ہے؟ عرب میں نسی کی 2 صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کے لیے کسی حرام مہینے کو وہ حلال کر دیتے تھے، اور اس کے بدلے میں کسی حلال مہینے کو حرام کر کے مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں 1 مہینہ بڑھا دیتے تھے، تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو قمری حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے آنے سے ان کو ہوتی تھی۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کفر ہے، کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال 1 مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس سے اگلی جو آیات ہیں رکوع نمبر 12 سے، یہ آیات رکوع 9 کے آخر تک، یعنی یہ جو اس پارے کا ہے، سورت کا جو رکوع ہے، یہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے مومنو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اس موقع کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا ہجرت سے پہلے، اور آپ عین اس رات کو جو قتل کے لیے مقرر کی گئی تھی مکہ سے نکل کر غار ثور میں 3 دن تک چھپے رہے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت غار میں صرف حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، جن سے آپ فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔
یہ غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں ہوا، جس کا ابھی تذکرہ شروع ہوا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مدد کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس وقت نہیں نکلو گے تو اللہ نے تو اس وقت بھی اپنے اس پیغمبر کی مدد کی تھی جب وہ صرف 2 تھے، غار ثور میں چھپے ہوئے تھے 3 دن کے لیے۔ اللہ تو کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو تو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسانی سے حاصل ہونے والا فائدہ ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتا۔ لو کانا عرضاً قریباً و سفراً قاصدا لاتبعوک، پھر تو وہ آپ کی پیروی پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ اس سفر میں یہ دیکھ کر کہ مقابلہ روم جیسی طاقت سے ہے اور زمانہ شدید گرمی کا ہے اور ملک میں قحط پڑا ہوا ہے، اور نئے سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھی کٹنے کے قریب ہیں، اب ان کو تبوک کا سفر بہت مشکل لگ رہا تھا۔ فرمایا اگر ان کو یہ آسان لگتا تو یہ چل پڑتے آپ کے ساتھ، اب نہ جا کر بہانے بنا بنا کر یہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کی اگر پوری تفصیل آپ نے سننی ہے نا تو وہ ہمارے چینل پہ پلے لسٹ میں سے مل جائے گی، میں گروپ میں شیئر بھی کر دوں گی، یہاں تو ہم مختصراً بات کریں گے۔ اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً آپ کے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ رکوع نمبر 13۔ اف اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ یعنی وہ بہانے کر کر کے آپ سے جنگ پہ نہ جانے کی جو رخصتیں طلب کر رہے تھے، فرمایا آپ نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں آپ کو چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ آپ پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، واللہ علیم بالمتقین۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں ڈھماڈول ہو رہے ہیں۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پھیلاتے، فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی میں نہیں جانا چاہتا وہاں پہ، وہاں کی تو عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں کہیں فتنے میں نہ مبتلا نہ ہو جائیں، مجھے تو بس آپ معافی رکھیں۔ سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم۔ اگر آپ کا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔
ہمیں دونوں میں سے ایک چیز تو ملے گی ہی ملے گی اللہ کی راہ میں، یا تو شہادت ملے گی یا پھر اسلام کی فتح ملے گی۔ اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تمہیں سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے۔ تم تو ہمارے متعلق یہ سوچ رہے ہو نا کہ یہ تو یہاں وہاں جائیں گے تو واپس ہی نہیں آئیں گے، یا اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ ان کی جنگ ہے تو یہ نامراد لوٹیں گے۔ تم یہ دونوں چیزوں میں سے ہمارے متعلق منتظر ہو، ہم اس چیز کے منتظر ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تمہیں خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ فتربصوا انا معکم متربصون قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا کراہت سے، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو اکتائے ہوئے آتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل خواستہ خرچ کرتے ہیں بد دلی سے۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ منافق، اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا میں گھس بیٹھیں یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ کوئی انہیں کھو مل جائے، کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے، کوئی جا پناہ مل جائے تو وہ اس میں جا چھپیں گے۔ لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراضات کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے مال میں کہ آپ نے صحیح تقسیم نہیں کیا۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 14۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ اب یہاں آیت نمبر 60 توبہ کی جو ہے، اس میں زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں کہ یہ زکوٰۃ جو فرض صدقہ ہے یہ کن کو دیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم کس کو دی جائے، یہاں پہ 8 مصارف گنوا دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ فقیر تو وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسروں کا محتاج ہو، اور مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہوتے ہیں۔ فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، یعنی ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے دی جا سکتی ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، یعنی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کا دل موہنے کے لیے، یا جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوش عداوت کو کچھ ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نیز گردنوں کے چھڑانے میں، گردنیں چھڑانے سے مراد غلاموں کو آزاد کروانا، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں، اور راہ خدا میں یعنی فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، جہاد بھی اور اللہ کے دین کی سربلندی بھی، اور مسافروں میں بھی، یعنی سفر میں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے محتاج ہو گیا ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان مدات میں استعمال کرنے کے لیے ہیں یہ اموال، یعنی جو فرض صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، استغفر اللہ۔ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے
اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اب یہ باتیں پیغمبر کو دکھ دینے والی ہی ہیں۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ یعنی منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے دل کی باتیں، ظاہر اندر کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہیں۔ اے نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ آپ تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی محفلوں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور اپنی تضحیک سے ان لوگوں کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کرتے تھے جنہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ جہاد پر جانے کے لیے آمادہ پاتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے بہت سے اقوال ملتے ہیں ہمیں۔ مثلاً ایک محفل میں چند منافق بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، دیکھیں یہ رومیوں کو بھی تم نے عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے، کل دیکھ لینا کہ یہ سب لوگ جو ہیں جو لڑنے تشریف لے جا رہے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے واپس آئیں گے، رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے اور قیدی بنا لیے جائیں گے۔ دوسرا بولا، پھر کتنا مزہ آئے اگر اوپر سے ان کو 100 کوڑے لگانے کا بھی حکم ہو جائے۔ ایک اور منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھ کر اپنے دوستوں سے کہا، دیکھیں جی یہ آپ ان کو کہ یہ روم اور شام کے قلعے فتح کرنے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں، طنزیہ باتیں، تنگ کرنے والی باتیں کرتے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تھی؟ اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ رکوع نمبر 15۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہیں۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال و دولت والے تھے، مال و اولاد والے تھے۔ پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، یعنی تم انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہو۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہ خسارے میں ہیں۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات، کیا ان لوگوں کو اپنے پہلے گزرے ہوں کی تاریخ نہیں پہنچی ہے؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، یعنی قوم لوط کی بستیاں جنہیں تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار۔
ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ راضی ہو جائے آپ سے، آپ کو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ سبحان اللہ۔ رکوع نمبر 16۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ بات کیا تھی یہ نہیں ہمیں پتا، اس کے متعلق کوئی یقینی معلومات نہیں ہے۔ البتہ روایات میں ایسی کچھ کافرانہ باتوں کا ذکر آیا ہے جو اس زمانے میں منافقین نے کی تھی۔ مثلاً ایک منافق نے ایک مسلمان نوجوان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، پھر تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ اس وقت منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ آسمان کی خبریں تو سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں۔ یعنی اس طرح کی باتیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بات ہو، اور پھر بعد میں جب پوچھا جاتا ہوگا پھر کہتے ہوں گے ہم نے تو وہ بات کی نہیں۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یعنی ان سازشوں کی طرف یہ اشارہ ہے جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے زمانے میں کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بچا لیا۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہمیں نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، آیت نمبر 78 ہے۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے چھپے ہوئے راز اور ان کی پوشیدہ سرگرمیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا و رغبت مالی قربانیاں دینے والے اہل ایمان پر باتیں بناتے ہیں، طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے، جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ وہ ایک صحابی جو ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے تھوڑی سی کھجوریں جو معاوضے میں ملی وہ لا کے غزوہ تبوک کے لیے اس نے پیش کر دیں، اس پہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرنے سے اللہ انہیں بخش دے گا تو میں ان کے لیے 70 بار سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لیتا۔ اتنی محبت تھی آپ کو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ رکوع نمبر 17۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی یعنی غزوہ تبوک سے، وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھنے پر خوش ہوئے، کیونکہ یہ وہ واحد جنگ تھی جس میں ہر شخص کے لیے لازمی تھا جہاد کے لیے جانا۔
किसी को पीछे रहने की इजाज़त नहीं थी सिवाय बीमारों को, माज़ूरों को, बच्चों को, औरतों को। और मुनाफिक जा जा के बहाने बनाते थे, इजाज़त तलब करते थे। फरमाया जिनको इजाज़त मिल गई वो घर बैठने पर खुश हुए और उन्हें गवारा ना हुआ कि अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करें। उन्होंने लोगों से कहा कि सख्त गर्मी में ना निकलो। क़ालू लन तंफ़िरू फ़िल हर्र क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा। आप इनसे कहो जहन्नुम की आग इससे ज़्यादा गर्म है। काश इन्हें इसका शऊर होता। अब चाहिए कि ये लोग हंसना कम करें और रोएं ज़्यादा, इसलिए कि जो बदी ये कमाते रहे हैं उसकी जज़ा ऐसी है कि इन्हें इस पर रोना चाहिए। अगर अल्लाह इनके दरमियान तुम्हें वापस ले जाए और आइंदा इनमें से कोई गिरोह जिहाद के लिए निकलने की तुमसे इजाज़त मांगे तो साफ कह देना अब तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं चल सकते। यानी जिन लोगों ने ग़ज़वा तबूक में जाने से माज़रत कर ली, बहाने किए, अब उसके बाद यहाँ तो पता था ना गर्मी बहुत है, फतह की उम्मीद नहीं है, सफ़र लंबा है, अब यहाँ बहाने कर रहे हैं, उज़र पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया कि अब इसके बाद जहाँ ये देखेंगे कि माल गनीमत मिलने का चांस है, वहाँ ये आपके साथ जिहाद में जाना चाहेंगे। अब आइंदा इनमें से किसी को किसी जिहाद में निकलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। आप इनसे कह देना अब तुम मेरे साथ हरगिज़ नहीं चल सकते और ना मेरे साथ किसी दुश्मन से लड़ सकते हो। तुमने पहले बैठ रहने को पसंद किया था, अब घर बैठने वालों ही के साथ बैठे रहो और आइंदा इनमें से कोई जो मरे तो उसकी नमाज जनाजा भी तुम हरगिज़ ना पढ़ना। यहाँ पे फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने से भी मना कर दिया गया। और ना कभी इसकी कब्र पर खड़े होना, क्योंकि इन्होंने अल्लाह और इसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और वो मरे हैं इस हाल में कि वो फासिक हैं। इनकी मालदारी और उनकी कसरत औलाद तुम्हें धोखे में न डाले। अल्लाह ने तो इरादा कर लिया है कि इस माल औलाद के ज़रिए से इनको इसी दुनिया में सजा दे और उनकी जानें इस हाल में निकलें कि वो काफिर हों। वतज़हक़ अनफुसुहुम वहुम काफिरून वइज़ा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनु बिल्लाहि व जाहिदू मअहु रसूलिही। जब कभी कोई सूरत इस मजमून की नाजिल हुई कि अल्लाह को मानो और इसके रसूल के साथ मिलकर जहाद करो, तो तुमने देखा कि जो लोग इनमें से साहिब दौलत थे वही तुमसे दरख्वास्त करने लगे कि इन्हें जहाद की शिरकत से माफ़ रखा जाए और उन्होंने कहा कि हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ रहें। इन लोगों ने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया, यानी पीछे जो औरतें रह गई थीं, और इनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया गया इसलिए कि इनकी समझ में अब कुछ नहीं आता। बखलाफ इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उन लोगों ने जो रसूल के साथ ईमान लाए थे अपनी जानो माल से जिहाद किया और अब सारी भलाइयाँ उन्हीं के लिए हैं। व उलाइका लहुमुल खैरातु व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये है अजीम शान कामयाबी। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। रुकू नंबर 18। वजा अल मुअज़्ज़िरून मिनल आराबि लियुज़न लहुम। बदवी अरबों में से भी बहुत से लोग आए जिन्होंने उज़र किए ताकि उन्हें भी पीछे रह जाने की इजाज़त दी जाए। इस तरह बैठ रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह और इसके रसूल से ईमान का झूठा अहद किया था। इन बदवियों में से जिन लोगों ने कुफर का तरीका अख्तियार किया है अनकरीब वो दर्दनाक सजा से दोचार होंगे। लैसा अलल ज़ुअफ़ाई व अला अलल मर्ज़ा वला अलल लज़ीना ला यजिदूना मा युनफ़िक़ूना हरजुन। ज़ईफ़ और बीमार लोग और वो लोग जो शिरकत जिहाद के लिए खर्च नहीं पाते, ज़ादे राह नहीं पाते, अगर पीछे रह जाएं तो कोई हर्ज नहीं, जबकि वह खुलूस दिल के साथ अल्लाह और उसके रसूल के वफादार हों। ऐसे मोहसिनीन पर एतराज़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है और अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसी तरह उन लोगों पर भी कोई एतराज़ का मौका नहीं जिन्होंने खुद आकर आपसे दरख्वास्त की थी कि हमारे लिए सवारियाँ बहम पहुंचाई जाएं, और जब तुमने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सवारियों का इंतज़ाम नहीं कर सकता तो वो मजबूरन वापस गए और हाल ये था कि उनकी आंखों से आंसू जारी थे कि हमारे जाने का कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा। उन्हें इस बात का बड़ा रंज था कि वो अपने खर्च पर शरीक जिहाद होने की ताकत नहीं रखते। अलबत्ता एतराज़ उन लोगों पर है जो मालदार हैं और फिर भी तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें जिहाद से माफ़ रखा जाए। उन्होंने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और अल्लाह ने उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया। व तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम फहुम ला यालमून। अब वो कुछ नहीं जानते कि अल्लाह उनके यहाँ
اللہ کے ہاں ان کی روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، ان کو کیا سزا ملنے والی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔